بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہدایت النحو کا میرے خیال میں سبق نمبر 24 اما الجمع فشرطہ ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، آگے ہے غیر قابل للہا۔ یہ جیسے میں نے عبارت پڑھی، ترکیب تو آسان ہے، یہ اما کے بعد مبتدا ہے، پھر یہ شرط آگے کے لیے مبتدا، یکون کے اندر اسم ہے، علی صیغتی یہ سارا مل ملا کے ثابتن کے اس کی خبر ہے، غیر قابل للہا میں 3 ترکیبیں ہیں۔ نمبر 1 اس یکون کی خبر ثانی، نمبر 2 اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس سے حال، نمبر 3 اس غیرہ سے پہلے ہوا، پھر پڑھیں گے غیرو، پھر یہ اس کی خبر۔ جی یاد ہوا ہے؟ غیر پہ اعراب پھر 2 بنے، غیرہ غیرو۔ غیرہ جب پڑھیں گے تو 2 ترکیبیں، غیرو پڑھیں گے تو ہوا کی خبر ہے۔ جی میں پڑھنے لگا ہوں، اس کے اندر بیان کیا ہوا، ہم پڑھ رہے ہیں اسباب منع صرف، ان میں سے جو جمع ہے وہ پڑھنے لگے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں جتنے بھی اسباب منع صرف ہیں سارے کے سارے اوصاف لفظ کے، اسم کے، اس سے مراد ہے جی جمع ہونا، اسم کا جمع ہونا۔ جی آگے جا رہا ہوں، یہ جو جمع ہونا ہے اس کے منع صرف میں اثر کرنے کی شرط پڑھنے لگے۔ جی 2 شرطیں ہیں، ایک لفظ بولتے ہیں وجودی ہونے والی، ایک بولتے ہیں آدمی نہ ہونے والی۔ جمع کے منع صرف میں اثر کرنے کی شرط، جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط، میں نے کہا کتنی ہے؟ 2، ایک وجودی ایک آدمی۔ وجودی یہ ہے کہ وہ جو جمع ہے، وہ جو جمع ہے منتہی الجموع کے صیغے پر ہو، یہ وجودی شرط ہے۔ جمع منتہی الجموع کے صیغے پر ہو۔ جی ادمی شرط پڑھنے لگا ہوں کہ وہ جمع ہا کو قبول کرنے والی نہ ہو۔ کیا کہا؟ سمجھ آئی ہے؟ وہ جمع ہا کو قبول کرنے والی نہ ہو۔ یہ جو لفظ بولا ہا کو قبول کرنے والی نہ ہو، اس کا مطلب ہے اس کے آخر میں ایسی تا نہ آتی ہو جو حالت وقم میں ہا ہو جائے۔ جی وجودی شرط تھی منتہی الجموع کے صیغے پر ہو، آدمی شرط ہے ہا کو قبول کرنے والا وہ جمع ہا قبول کرنے والی نہ ہو۔ جی جتنا پڑھا اس کا ترجمہ رہا جمع، پاس اس جمع کے منع صرف میں اثر کرنے کی شرط، دوسرا جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط، یہ ہے کہ وہ جمع، ادھر سانس لینا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جمع اندر والی ضمیر کا ترجمہ ہے۔ شرط یہ اس کے اثر کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ جمع منتہی الجموع کے صیغے پر ہو، یہ خبر ثانی، وہ جمع ہا کو قبول کرنے والی حال والا ترجمہ، اس حال میں کہ وہ جمع ہا کو قبول کرنے والی۔ تیسرا ترجمہ ہوا، وہ جمع ہوا ہا کو قبول کرنے والی نہ ہو۔ وَهُوَ إِن يَكُونَ بَعْدَ أَلِفِ الْجَمْعِ حَرْفَانِ كَمَسَاجِدَ أَوْ حَرْفٌ مُشَدَّدٌ مِثْلُ دَوَابَ أَوْ ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ أَوْسَطُهَا سَاكِنٌ۔ اس میں وزن نظر آ رہی ہے آپ کو، مرفوع منفصل مبتدا ہے، یہ نان مصدری یکون، یہ حرفانی یہ مرفوع ہے، حرفانی مثنیٰ حالت رفعی الف کے ساتھ، مرفوع اس لیے ہے کہ اس کا اسم ہے۔ خبر بعد الف الجمع ثابتن کا مفعول فی ہو کر، حرف مشدد اس کا حرفان پہ عطف ہے، ثلاثاتو کا بھی حرفان پہ عطف ہے، آگے مضاف ہے، اوسطھا مبتدا ہے، ساکن خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریوں کا صفت، چاہے خالی احرف کی بنا لو چاہے مضاف الیہ ملا کر موصوف کر کے صفت بناؤ، تو یہ موصوف مطوف ہے، یہ مطوف کے اس کا اسم ہے، پھر ہوا کی خبر۔ کمساجدہ یہ مثال ہے، مثالوں کی خبر، مثل دوابہ مثالوں کی خبر، کمسابیہ مثالوں کی خبر، یہاں تک میں نے پڑھا۔
اب یہاں بیان ہونے لگا آپ نے جمع کے منع صرف میں اثر کرنے کی 2 شرطیں پڑھائی. ایک شرط وجودی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ جمع منتہی الجموع کے صیغے پر. تو ہمیں بتانے لگا منتہی الجموع کا صیغہ کیا ہوتا ہے. یہاں منتہی الجموع کے صیغے کی عادی پہچان ہے. عادی جو ہے وہ ہم پہلے پڑھتے ہوتے ہیں کتابوں میں، وہ جو یہاں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کسی بھی لفظ کے پہلے 2 حرف مفتوح، تیسری جگہ الف. یہ لفظ یہاں نہیں ہے. پہلے دونوں پہ زبر، تیسری جگہ الف. آگے الف کے بعد 2 حرف ہوں گے جیسے مساجدو، یا ایک حرف مشدد ہوگا جیسے دوابو، یا ایسے 3 حرف ہوں گے الف کے بعد جن کا درمیانہ ساکن جیسے مصابیحو. آپ نے سنا نہیں. دوبارہ کسی بھی لفظ کے پہلے 2 مفتوح ہوں، تیسری جگہ الف. الف کے بعد 2 ہوں گے تو پہلا مکسور مساجد. یہ مکسور والی بات بھی یہاں بظاہر نہیں لکھی، مثالوں سے پتہ چلتا. یا 2 حرف ایک جنس کے ہوں گے، یعنی جن کو کہتے ہیں ایک حرف مشدد ہوگا جیسے دوابو، یا ایسے 3 ہوں گے جن کا درمیانہ ساکن لیکن 3 میں پہلا مکسور ہوگا مصابی. یہ جو میں نے پڑھایا ہے یہ جو جمع کے منع صرف میں اثر کرنے کی وجودی شرط تھی، اس کی پہچان منتہی الجموع کا صیغہ کیا ہے. یہ پہچان ترجمہ واہوا، وہ منتہی الجموع کا صیغہ یہ ہے کہ جمع کے الف کے بعد 2 حرف ہوں یا ایک حرف مشدد ہو یا ایسے 3 حرف ہوں جن کا درمیانہ ساکن. الحمدللہ یہ ترجمہ ہوا ہے. اس منتہی الجموع کے صیغے کی مثال جہاں الف کے بعد 2، یہ میں نے لفظ کہا منتہی الجموع کے صیغے کی مثال کہ جہاں الف کے بعد 2 مساجدو کی مثل ہے. اور اگر یہ کہنا ہے کہ الف کے بعد 2 حرف آنے کی مثال تو پھر کہنا ہے مساجدو کی مثل میں ہے. آپ نے سنا نہیں، آگے کہوں پھر سے سمجھا. اس منتہی الجموع کے صیغے کی مثال جہاں الف کے بعد ایک حرف مشدد ہو دوابو کی مثل ہے. اگر یہ کہنا ہے اس کی مثال، اس ایک حرف مشدد کی مثال کہ جو الف کے بعد آئے، پھر کہنا دوابو کی مثل میں ہے مصابیحو. کیا اگر یہ کہنا ہے منتہی الجموع کا صیغہ جہاں الف کے بعد 3 حرف ہو تو پھر کہنا ہے مصابیحو کی مثل میں ہے. اب مثل ہے. اگر یہ کہنا ہے کہ جہاں الف کے بعد 3 حرف ہیں تو پھر کہنا ہے اس کی مثال وہ الف کے بعد 3 حرف آنے گی مصابیحو کی مثل میں ہے. فسیاقلتن وفرازنۃ منصرفن. یہ جو ہاں ہے یہ قبول مصدر کا مفعول بھی ہے. تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے اور یہ مفعول بھی، مضاف اپنے مضاف الیہ مفعول بھی، اس میں کہ مجرور اس کی متعلق یہ خبر ہے سیاقلہ و فرازنہ، معطوف علیہ مطلوب مل کے مبتدا. یہ فا کو آپ کہہ سکتے ہیں فا تفریعیہ. کیا کہتے ہیں کہ پیچھے والی با سے یہ بات نکلی. اب یہاں کیا بیان ہوا ہے، یہاں بیان کریں گے ہم 2 لفظ پڑھیں گے جمع ان کے اندر ہوگا، پھر منتہی الجموع کا صیغہ ہوگا. یعنی پہلے نمبر پہ جمع ہوگا، وہ جو جمع ہے جو غیر منصرف کا سبب ہے وہ ہے. پھر اس کی 2 شرطوں میں سے جو پہلی شرط وجودی وہ بھی ہے، وہ جو عدمی ہے وہ نہیں ہے. ہم نے تو 2 شرطیں لگائی. کسی بھی شے کی جتنے شرطیں ہوگی ساری پائی جائیں گی تو وہ شے ہوگی، نہیں تو وہ نہیں ہوگی. نماز کے لیے کتنی شرطیں ہیں، وہ جو نماز سے پہلے کپڑے پاک، بدن پاک، قبلہ کی طرف منہ، وقت، اس شرط جگہ. اگر یہ شرطوں میں سے ایک بھی گئی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ کیا نام ہے، جمع کے منع صرف میں اثر کرنے کی 2 شرط. اب دونوں کو پایا جانا ضروری ہے. سیاقلتن سیقل کی جمع ہے، شاید سیقل ہو یا سیقل، اس کا معنی ہے تلوار، جہاد کے لیے تلوار. فرازینۃ فرزین کی جمع ہے، اس کا معنی ہے شطرنج، مفرد کا معنی، اس کا معنی تلواریں، اس کا معنی شطرنجیں. اچھا یہ جمع ہے، یہ جمع ہے، جمع تو ہو گئی جی. منتہی الجموع کا صیغہ بھی ہے، پہلی شرط کیوں کہ پہلے 2 اور مفتوح، اس کے بعد الف. الف کے بعد یہاں 2 ہیں، یہ تا الگ کلمہ ہوتی ہے
جو تا تنیس ہوتی ہے نا اللہ کی کلمہ ہوتی ہے جو تا متحرکہ جس کو کہتے ہیں، جو کوئی نہیں سمجھ آئی. سیاکیلا یہ منتل جمع کا صیغہ ہے، فرازینا منتل جمع کا صیغہ ہے. تو جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کی دو شرطوں میں سے پہلی پائی گئی. ہم نے ایک شرط عدمی بھی لگائی تھی آخر میں تا جو حالت وقف میں ہا سے بدل جاتی وہ نہ ہو، اس کے آخر میں وہ تا جو حالت وقف میں ہا آخر میں تا جو حالت وقف میں ہا. اس لیے ہم نے دو شرطیں کہی تھی، ایک ہے ایک نہیں. وہ جو ہم نے کہا تھا ہونے والی وہ تو ہے، جو ہم نے کہا تھا نہ وہ اس میں آ گئی. لہذا یہ دونوں کیا ہو گئے منصرف. پس سیاکلتن اور منصرف ہیں. کیا کہا؟ یاد ہو گیا؟ ان دونوں کے آپ کو قبول کرنے کی وَهُوَ أَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبِ الْجَمْعِيَّةِ وَلُزُومِهَا وَامْتِنَاعِ أَن يُجْمَعَ مَرَّةً أُخْرَى جَمْعَ التَّكْسِيرِ فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْنِ. اچھا تو جو ہے چلو جی ایک پہلے بات بتا دیں، یہ لفظ ہے سببین. کیا ہے؟ آگے کتابوں میں الجمعیہ واللزومیہ وامتناع یہ تین لفظ آ گیا. اب آگے تو دو آنے چاہیے، آگے کتنے آگے؟ جی ہمارا پتہ نہیں ہماری چلو جو کہنے لگا ہوں یہ واؤ میں کہتا ہوں او کے معنی میں. کس کے معنی میں؟ جب او کے معنی میں کریں گے تو او کا مطلب ہوتا ہے یا وہ یہ تو پکی بات ہے. آگے یہ کہہ لو یا یہ کہہ لو. تو اب کتنی ہوئی؟ دو. تین نہ ہوئی. جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ ابھی پڑھاتا ہوں تو پھر سمجھ آ جاتی. دو بن گئی ہیں، آپ نے سنا نہیں ہے جی. جمع کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں. جمع ہونا وہ جو سبب ہے یہ بھی دو سببوں کے قائم کا. یہ بھی اس لیے کہتے ہیں پہلے بھی ہم نے وہ تانیث علی مقصورہ یہ بھی دو سببوں کے جی. دو سبب کون سے جن کی یہ قائم کام ہے؟ ایک ہے جمع ہونا، کیا ہے؟ اور دوسرا ہے جمعیت کا کلمے کو یعنی جو منتل جمع کا صیغہ ہوگا اس کا اس کلمے کا یعنی جس جہاں وہ صیغہ منتل جمع آ جائے گا اس صیغے کو جمعیت کیا ہو جائے گی؟ لازم. وہ کلمے کو جمعیت کیا ہو جائے گی؟ یہ دو میں نے یہاں ہی پڑھا دیا، بھی یہ رہتا ہے تو بھی کہوں گا. پہلا ہے جمع ہونا، دوسرا یا یہ کہوں گا یا یہ کہوں گا، ان میں سے یہ کہوں گا تو پھر دو بنے گا، وغیرہ تین بنے گا. ہم نے تین نہیں بنانے، دو بنا. ایک ہے جمع ہونا، آگے ہے جمعیت کا کلمے کو یا جی وہ پڑھانا ہوں. یہ تو آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ لازم ہونا یوں سمجھو ایک اور جمع، یہ تو پہلے بھی ہم نے پڑھا. تنیس کا کلمے کو لازم ہونا گویا ایک اور تنیس ہے. ایک جمعیت ہے، جمعیت کا کلمے کو لازم ہونا گویا ایک اور جمع ہے. تو یہ دو جمع ہو گئی، تو اس لیے کہا دو سببوں کے قائم. جہاں ایک ہے وہ سمجھو دو ہی ہے. حقیقت میں اگرچہ دو نہیں ہے لیکن ایسے ہی ہے جیسے دو ہے. کوئی سمجھ بھی آئی جی؟ یا یہ کہیں گے یا یہ کہیں. یہ کیا ہے؟ سننا جی یہ کیا ہے؟ کوئی بھی منتہل جمع کا صیغہ ہے نا اس کی آگے جمع تکسیر نہیں آتی. مساجدو اس کے آگے جمع تکسیر نہیں ہے. قید لگا رہا ہوں جمع تکسیر. پھر کہہ رہا ہوں کوئی بھی منتہل جمع کا صیغہ اس کی آگے اچھا یہ جو لفظ ہے جمع کی انتہا کا صیغہ یہ منتہا انتہا ہوگی بس کون سنے جمع کی انتہا کا صیغہ، لیکن یہ جمع سے مراد تکسیر. جمع تکسیر کی انتہا کا صیغہ کون سی؟ جمع کیونکہ جامع میں لکھا ہوا ہے منتہل جمع کے صیغے کی جمع سالم آ جاتی ہے. کون سی جمع آ جاتی ہے؟ تکسیر آگے نہیں آتی. میں پھر کہہ رہا ہوں جو منتہل جمع کا صیغہ ہے وہاں جمع تکسیر کی انتہا آگے نہیں آئے گی. کیا کہا؟ یاد ہو گیا؟ یہ نہ سمجھ آ گیا؟ اچھا کون سی جمع آگے نہیں آئے گی؟ جی اگلے لفظ سننا. زیادہ سے زیادہ جمع تکسیر کسی لفظ کی دو مرتبہ آتی ہے. زیادہ سے زیادہ جیسے میں مثال دیتا ہوں کلب جس کو کتا کہتے ہیں اس کی جمع ہے اکلب. اکلب کی جمع اکال. بس اس سے آگے جمع تکسیر نہیں آئے.
پھر کہہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ کسی کلمے کی جمع تکسیر 2 مرتبہ آتی ہے. 3 مرتبہ کسی کے لیے آتی ہے. کلب کتے والا کاف، ہاں کلب کراچی والا کاف جس کو کہتے ہیں. کلب کی جمع اکلب، اکلب کی جمع اکالیب، آگے نہیں آتی. تو زیادہ سے زیادہ کتنی مرتبہ آتی؟ 2 مرتبہ. اب مسجد کی جمع کیا آتی ہے؟ آگے نہیں آتی. تو جس کی ایک مرتبہ آ گئی منتل جمع اور آگے نہیں آتی، سمجھو اس کی بھی 2 مرتبہ بنائی گئی. بے کہہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ کسی لفظ کی جمع تکسیر 2 مرتبہ آتی ہے. جیسے مثال بھی دے دی تھی، اس سے زیادہ نہیں آتی. کون سی جمع تکسیر؟ جمع تکسیر. اور جس کی ایک مرتبہ مطلب لفظ مفرد ہے، آپ نے ڈائریکٹ جمع منتل جمع بنا دی اور آگے ظاہر آنی نہیں، تو سمجھو اس کی بھی 2 مرتبہ آ گئی. گویا اس کی بھی 2 مرتبہ آ گئی. گویا ادھر بھی 2 جمع ہیں، گویا ادھر بھی 2 جمع ہیں. تو 2 جمع جو ہونا ہے تو جمع نے پھر 2 کے کام کام ہی ہونا ہے. کوئی سمجھ بھی آئی ہے؟ چلو جی. اور وہ کون جمع؟ وہ جمع بھی 2 سببوں کے قائم مقام. 2 سبب کیڑے؟ یعنی جمعیت، یعنی یا میری مراد جمعیت، یا 2 میں سے پہلا جمعیت ہے اور دوسرا جمعیت کا کلمے کو یا یعنی یہ دوسرا بناؤ یا یہ بناؤ، یا اس بات کا ممتنع ہونا ہے، یا کہ یجمع وہ جو جمع ہے اور جس میں پہلی شرط پائی جا رہی ہے، اس بات کا ممتنع ہونا ہے کہ اس کی جمع بنائی جائے دوسری مرتبہ جمع تکسیر. ممتنع ہے نا وہ بھائی جڑا جمع منتل جمع ہے پہلی شرط جس میں پائی گئی، اس بات کا ممتنع ہونا ہے کہ وہ جو جمع ہے اس کی جمع بنائی جائے دوسری مرتبہ. یہ ممتنع ہے. آگے اس کی جمع تکسیر بنانا، تو آگے میں نے لفظ کہے کچھ زیادہ سے زیادہ کسی لفظ کی، تو جس کی بنائی 1 مرتبہ 2 مرتبہ آگے نہیں آ رہی، تو کأنہ گویا کہ اس کی بھی جمع بنائی گئی 2 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ فکأنہ جس کی آگے نہیں آ رہی، جس کی زیادہ زیادہ جمع تکسیر کسی لفظ کی 2 مرتبہ. قلب کی اقلب، اقلب کی جمع کالی، اور جس کی ڈائریکٹ منتل جمع کا پہلی مرتبہ آ گیا مسجد کی جمع تو پہلے ہی آ گیا بس ایک ہی مرتبہ، سمجھو اس کی بھی 2 مرتبہ. فکأنہ گویا کہ وہ جو جمع منتل جمع ہے نا، جمع اس کی جمع بنائی گئی یا اس کو جمع بنایا گیا، اس کو فکأنہ گویا وہ جمع جمع اس کو جمع بنایا گیا مرتين 2 مرتبہ. جب 2 مرتبہ جمع تو 2 جمع ہوئی، جب 2 جمع ہوگی تو اکیلی جمع 2 کے قائم. الحمدللہ سبق نمبر 24 ہدایت النحو کا ہم نے پڑھ لیا. تو سرکار